بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے محبوب لاڈلی صورت پڑھنے کا معجزات عمل، اس کی عظیم الشان روحانی برکات۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سب کی خدمت اقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی، سب سے انوکھی، بابرکت لاڈلی صورت کا ایک ایسا انتہائی طاقتور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عرش معلیٰ کے رہنے والوں یعنی معزز مقرب فرشتوں کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور پسندیدہ مقبول ہے۔ اگر آپ نے اپنے روز مرہ کی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے اس مبارک معجزاتی صورت کو پڑھنے کا ایک مستقل پختہ معمول بنا لیا تو اس کی دنیا بڑی سی بڑی سخت آزمائشیں، مصیبتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ جیسے سنگین معاشی مسائل، تنگ دستی، گھریلو پریشانی بھی آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے، اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے میدان میں سچی کامیابی، خوشحالی، عزت، کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی پیاری صورت موجود ہے جو انسانوں کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص انتہائی فقیر، غریب، قرض دار اور کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ صورت ایسی غیبی خزانوں سے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو پیاری اولاد کی نعمت غیر متقربہ سے نوازتی ہے، اور اس مبارک صورت کی بے پناہ برکات، غیبی فوائد، فضائل کا کوئی شمار ہی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز میں باکثرت اس پیاری معجزاتی صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسن خاتون حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، مجھے یہ پوری صورت زبانی یاد ہی اس مبارک انوکھی طریقے سے ہوئی ہے۔ میں ہر جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کی تلاوت خود سنتی تھی۔ اس سچی بات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں ایک انتہائی عظیم، بابرکت اور اہم صورت تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام اور لوگوں تک بار بار اس کے مزین اثرات معافی پہنچانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جس گھر کے اندر اس صورت کی روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے باقاعدگی سے تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، سکون، امن، امان اور غیبی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام جائز دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس صورت کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ پاک موت کی سختی، نزا کی تکلیف، سکرات کی شدت اور دنیا کی تمام چھوٹے بڑے مصیبتوں، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ مامون رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص یہ صورت روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے گھر، کاروبار، دکان، مال، اسباب، اہل عیال پر اللہ رب العزت کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے۔ بزرگوں، اولیاء اکرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے، جب کوئی بندہ سچے دل، پاکیزہ نیت، کامل یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان پر فرشتوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے زمین پر اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ نورانی فرشتے صرف اور صرف اس لیے نازل ہوتے ہیں تاکہ اس مومن بندے کی تلاوت قرآن کو غور سے سنیں، اس کے حق میں مغفرت، معافی اور رزق کی وسعت کی دعائیں کریں، اور اس پورے گھر میں اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان کی فضائیں قائم کر دیں۔ آج کا انسان ہر طرف پریشانی، ذہنی بے سکونی، شدید معاشی مسائل، قرضوں کے بوجھ، تنگ دستی اور دل کی بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی، دل ہر وقت بوجھل رہتا ہے، اداسی چھائی رہتی ہے اور سینہ تنگی کا شکار رہتا ہے۔ ان تمام روحانی باطنی
نفسیاتی جسمانی بیماریوں کا بہترین شافی حل ذکر الہی میں ہے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے روزانہ کی جانے والی اس مبارک تسبیح میں ایسی غیبی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر کو بھی اللہ کے انوار سے بھر دیتی ہے۔ جب بندہ اس مبارک صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا اور میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان دار اور بلند مقام ہے اس عاجز بندے کا جسے کائنات کا مالک، خالق اور رب خود فرشتوں کے معزز مجلس میں یاد کرے، جس کا ذکر عرش معلیٰ پر ہو اور جس کے ادنے سے گھر میں فرشتے برکتیں، رحمتیں لے کر دوڑے آئیں۔ یہ تسبیح کوئی معمولی وظیفہ نہیں بلکہ اہل اللہ، اہل معرفت، صوفہ اکرام، اللہ کے خاص مقرب بندوں کی پہچان ہے۔ اسے اپنا روز مرہ کا مستقل معمول بنا لینا والا شخص صرف اس فانی دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر کے اندھیری تنہائی میں، حشر کے ہولناک گرم میدان میں، پلسرات کے باریک راہ پر بھی بے پناہ آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ قرآن اس کے لیے محشر کے دن ایک روشنی اور سفارش بن کر سامنے آئے گا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ناپسند ہر سچے مسلمان کے لیے ایک ایمان کا بنیادی حصہ روح کی تسکین، کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کے طرز زندگی، عادت مبارکہ، اسماء حسنہ کا اپنائیں گے تو آپ کے پسندیدہ صورتوں، دعاؤں، اذکار سے دل و جان سے محبت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو معاشرے میں عزت، بے پناہ دولت، غیبی شہرت، دنیا کے ہر کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز لکھنے والے معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں صاف آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص معزز فرشتوں کے ساتھ عالی مقام پر ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں زبان کی اٹکنے، لکنت یا کم علمی کی وجہ سے وقت محسوس کرتا ہے اور پھر بھی محبت، مشقت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ قبر کے حوالے کے بارے میں ابو داؤد کی ایک طویل روایت میں ذکر ہے، جو مومن بندے کو اندھیری قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے یعنی منکر نکیر آتے ہیں جو اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس پاک ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے؟ تو وہ ایمان والا بندہ نہایت اطمینان سے درست جواب دیتا ہے۔ جب فرشتے حیرت سے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ غیبی باتیں اتنی یقین سے کیسے معلوم ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھا تھا، اس پر سچے دل سے ایمان لایا تھا، اس کی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ یہ ہے دنیا میں قرآن پاک سے لو لگانے کا وہ عظیم فائدہ جو انسان کو قبر کے وحشت، تنہائی کے اندھیرے میں بھی اکیلے نہیں چھوڑتا بلکہ ایک سچے غمخوار کی طرح اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت اسلامیہ میں جہاں تلاوت کی تاکید ہے، وہاں غریبوں کی مدد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانا، ان کے دکھ درد بانٹنے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی مومن بھائی کی کوئی دنیاوی مشکل یا پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناک سختیوں میں سے اس بندے کی ایک بڑی سختی دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست غریب یا مقروض پر نرمی سہولت کرے گا، اللہ رب العزت دنیا آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرض نمازوں کی بھی سختی سے حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی، کوتاہی کرنا رزق کی تنگی اور برکت کے اٹھ جانے کا سب سے بڑا بنیادی سبب ہے۔
حدیث مبارکہ کی گہری روشنی میں مفسرین نے کچھ ایسے عام روز مرہ کی غلطیاں کوتاہیاں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھروں سے برکت اچانک اٹھ جاتی ہے اور انسان دن رات کمانے کے باوجود معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے غلطی یہ ہے اپنے پاؤں میں جوتے پہن کر یا کسی کام کی جلدی میں کھڑے ہو کر یا بلا وجہ ننگے سر کھانا کھانا رزق کی فراخی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے بیت الخلاء یعنی واش روم کے اندر ننگے سر داخل ہونا بھی گھر میں معاشی تنگی اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ گھر میں آنے والے مہمان کو بوجھ مصیبت یا زحمت سمجھنا، حالانکہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت کا قاصد ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق آسمان سے ساتھ لکھوا کر لاتا ہے۔ اگر آپ ان تمام گناہوں دانستہ یا نادانستہ غلطیوں سے سچی توبہ کر کے خود کو بچائیں اور اس بتائے گئے آسان وظیفے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ اور شرائط یہ ہیں۔ ناظرین، اس مبارک مجرب وظیفے کو آپ نے عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے روزانہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات، لالچ، وسوسوں سے پاک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، برکت والا اور فضیلت کا باعث ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اپنے خاص مقصد، معاشی تنگی کے خاتمے، قرض کی ادائیگی، روزگار کی فراخی یا کسی بھی جائز حاجت کی پختہ نیت کریں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پورے دھیان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور ہر بار بسم اللہ 7 پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے 7 بار تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک پوری تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وظیفے کے آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا اور اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ سچی استغفار کریں۔ پھر اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ اگر یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خاص طور پر تنہائی میں کر لیا تو بڑے سے بڑا مالی نقصان اور رزق کا مسئلہ غیبی مدد سے حل ہو جائے گا، گھر میں برکتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے عملی اسرار اور فرشتوں کی گواہی کے متعلق عملی روایت کے مطابق سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور جامع ترین سورت ہے جس کے ساخت درج ذیل ہے۔ اس صورت میں کل 1 رکوع ہے، اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، اس میں کل کلمات یعنی الفاظ کی تعداد 27 ہیں، اس کے کل حروف کی تعداد دق حساب کے مطابق 140 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ علیہ اپنے مشہور تصنیف میں ایک عجیب اور عبرت انگیز روایت نقل کرتے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان اپنی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ بہت چیخیں مار کر دھاڑے مار کر رویا تھا۔ پہلی بار جب بارگاہ الہی سے اس پر ہمیشہ کے لیے پھٹکار لعنت برسی، دوسری بار جب اسے آسمان سے ذلیل کر کے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان اظہار فرمایا، اور چوتھی مرتبہ وہ اس دن شدید تڑپا اور رویا تھا جب آسمان سے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہوتے ہی شیطان اس کے چیلوں پر ایسے مشقت مصیبت ٹوٹ پڑی، وہ اپنے مکر فریب میں ناکام ہونے لگا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہے۔
اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت زوردار کڑکدار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کا آسمان کا ایک ایسا عظیم الشان دروازہ کھلا ہے جو کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ مقرب زمین پر نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے مقرب نے بارگاہ رسالت میں انتہائی ادب سے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کو آسمان کے دو ایسے عظیم نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کی عطا نہیں کی گئی تھی۔ ان میں سے پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ امت کا جو شخص بھی ان مبارک کلمات کو پڑھے گا، اس کے ہر حرف پر اللہ کی طرف سے اسے خصوصی ثواب مانگی گئی ہر جائز مراد عطا کی جائے گی۔ مفسرین اکرام محققین فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سراسر رحمت، شفا، مغفرت کی صورت ہے، اسی لیے اس پورے صورت کے اندر اللہ پاک کے قہر، غضب، عذاب یا دوزخ کے ہولناک کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ عربی زبان کے وہ 7 حروف جو جہنم یا عذاب کے ناموں کی شروع میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ 7 حروف اللہ نے اس صورت میں کہیں بھی نازل نہیں فرمائے۔ وہ 7 حروف یہ ہیں: سا، جیم، خا، زا، شین، ضا اور فا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، جہنم کے کل 7 دروازے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے ان 7 حروف کا موجود نہ ہونا دراصل اس غیبی اشارے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جو بندہ بھی سورۃ الفاتحہ کو روزانہ سچے دل سے پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس بندے کو جہنم کے ان 7 ہولناک دروازوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ مامون فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے بتائے ہوئے معجزات وظائف سے اپنے گھروں میں برکتیں سمیٹنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مبارک عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک ضرور کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔